داخل ہو جاتا ہے یا جس کو طلب کیا جاتا ہے اس کو منادا کہا جاتا ہے. تو اگر وہ منادا مفرد ہو اور معرفہ ہو، یعنی وہ واحد ہو اور معرفہ ہو، یعنی پراپر نون ہو، کامن نون نہیں ہو، نکرہ نہیں ہو، بلکہ وہ معرفہ ہو، تو اگر معرفہ اور مفرد ہو اور اس کے اوپر یا حرف ندا داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا. مثال جیسے میں کہتا ہوں یا زید، اے زید، تو زید تو ایک پراپر نون ہے نا، ایک معین شخص کا نام ہے، تو یہاں پر زیدو کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. میں اس طرح پڑھوں گا یا زیدو اے زید، یا زیدو اے زید، یا مثال میں یا جمیلو اے جمیل، یا مثال میں اس طرح پڑھوں گا یا فاطمہ تو اے فاطمہ، یا میں پڑھوں گا یا زینبو اے زینبو پڑھوں گا. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مثال کے طور پر یہاں جو یہ ہے یا زیدن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا زیدن کون بتائے گا؟ چلو یا زیدو پڑھ سکتا ہوں، یا زیدن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جی کسی کو بتائے؟ دیکھو یا زیدن اس لیے نہیں پڑھے کہ یہ جو تنوین ہوتا ہے نا، تنوین یہ اکثر نکرہ کی علامت ہوتی ہے. کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ نکرہ کی علامت ہوتی ہے. اور یا جس چیز پر داخل ہو جائے نا وہ اکثر معرفہ کی علامت ہوتی ہے. تو نکرہ کی علامت اور معرفہ کی علامت ایک اسم پر دونوں جمع وہ نہیں ہو سکتے. ایک عدد تو یا تو طاق ہوگا یا ایک عدد کیا ہوگا؟ وہ جفت ہوگا. تو یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی آپ کے کام وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ہے یہ تو کہاں ہو گیا؟ ہاں جی، پھر اس کے بعد ہے یا زیدو، اور 5 نمبر کہتے ہیں اور اگر منادا معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان یا ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے. جیسے یا ایہا الرجل، یا ایہا الرجل، یعنی منادا ہے اور وہ معرف باللام ہے. منادا ہے، مثال الرجل، الرجل یہ منادا ہے، الف لام ہے رجل پر اور یا اس پر داخل ہے، تو ایہا کے ذریعے ہم اس میں فصل لائیں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یا ایہا الرجل. کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں پر ایہا کیوں لائیں گے؟ چلو کوئی بتائیں. جی کون بتائے گا؟ چلو آپ میں سے کسی نے تو پڑھا ہوگا نا اتنا. دیکھو پہلی بات ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو اچھا میری آواز آ رہی ہے. تو یہاں پر دیکھو یہ اس لیے کہ یہ جب منادا الف لام کے ساتھ کیا ہو؟ وہ الف لام ہو اس پر، جس طرح الرجل ہے اور اس پر یا حرف ندا داخل ہو جائے تو یہاں پر ایہا کا لفظ ہم بڑھائیں گے. وہ اس لیے نا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یا جس اسم پر داخل ہوتے یا کس چیز کی علامت ہے؟ یا حرف ندا، یہ معرفہ کی علامت ہے نا. اور الف لام کس کی علامت ہے؟ الف لام کون سی؟ معرفہ کی ہے نا. یا نہیں، الف لام جو ہے نا وہ بھی معرفہ کی علامت ہے نا. وہ اسم میں وہ بھی اسم کے اندر تعریف آ جاتی ہے نا. تو اب یہاں جی ہاں نہیں، ابھی میں بتاتا ہوں نا، دیکھو یہاں پر اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رجل جو ہے نا کسے کہا جاتا ہے الف لام کے بغیر؟ کسی بھی آدمی کو. کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی آدمی کو. لیکن یہاں رجل پر اگر ہم الف لام داخل کریں گے نا تو مثال کے طور پر جہاں پر عورتی بھی ہو اور جہاں پر مرد بھی ہو، وہاں پر عورتی بھی ہو اور وہاں پر مرد بھی ہو، یا مثال کے طور پر مرد ہے لیکن اگر اس میں کسی خاص مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس عام مردوں میں ایک مرد کو اگر میں خاص کرنا چاہتا ہوں نا تو وہاں پر میں الف لام داخل کروں گا. تو اس الف لام کی وجہ سے اس میں کیا ہو جائے گی؟ تھوڑی سی تخصیص پیدا ہو جائے گی. اور تخصیص کے لیے تو کوئی نہ کوئی علامت کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو آپ اس کی صفت بیان کرو گی. مثال کے طور پر میں نے کہا رجل، تو رجل تو عام ہے نا، یہ تو کامن نون ہے، یعنی یہ تو نکرہ ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ رجل عالم، ایسا آدمی جو کہ عالم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس رجل کی جو کہ نکرہ تھا اس کی تخصیص ہو گئی. عالم کے ساتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی.
ہاں پھر معرفہ بن گیا. تو یہاں مثال کے طور پر اگر الف لام ایک رجل پر وہ داخل ہو جاتا ہے تو رجل تو ویسے بھی اسم ہی ہے نا، اسم ہی ہے. تو الف لام جب داخل ہو جائے تو اس میں وہ ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہر مرد مراد نہیں بلکہ مردوں میں سے ایک مرد مراد ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں نا، اگرچہ ہم اس کا نام ظاہر نہیں کرتے، تو یہاں پر اصل میں ایسا ہے کہ یا ایھا الرجل، الف لام الرجل پر یہ بھی ایک تعریف کی علامت ہے اور یا خود بھی تعریف کی علامت ہے. تو ایک اسم کے اوپر دو علامت تو نہیں آ سکتی نا. تو اس لیے دو علامت چونکہ جب جمع ہو جاتے تو پھر ہم وہاں پر ایک فصل لائیں گے. کیا لائیں گے؟ فصل لائیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ رہے، تو پھر کام چلے گا. تو ہم نے کہا ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یا الرجل، کیونکہ یا بھی علامتی تعریف ہے، یعنی پراپر نون کے لیے آتا ہے، اور اس طرح الرجل میں الف لام بھی ہے یہ، تو پھر دونوں چیزیں ایک چیز میں جمع ہوں گی تو یہ تو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے ایھا فصل لایا، تھوڑی سی جدائی لائی تاکہ یہاں پر یا بھی اپنا کام کرے اور الرجل میں الف لام بھی اپنا وہ کام کرے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایھا کے ذریعے فصل جو ہے نا وہ لایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ منادا میں ترخیم بھی جائز ہے. ترخیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تخفیف کرنا، یعنی کچھ اس کا جو ایک اسم ہوتا ہے کچھ حصہ کاٹ دینا. کچھ حصہ کیا کرنا؟ یعنی کاٹ دینا، یعنی تخفیف کی غرض سے. تخفیف کا مطلب ہے کہ وہاں پر وہ اسم آسانی سے وہ بولا جائے، تو یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر آخری حذف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالکو میں یا مالو، اور یا منصور میں یا منسو. اب دیکھو یا منصور میں راہ ہم نے وہ کر دیا، آخر میں حذف کر دیا، اور یا مالکو میں کو جو ہے نا کاف، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ وہ اڑا دیا، یعنی حذف کر دیا، صرف تخفیف کی عادت سے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ تخفیف کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات اس ساتھ بتا دیتے ہیں کہ منادا مرخم، یعنی جس منادا کے اندر ترخیم کی گئی ہے، جس کو مختصر کیا گیا ہے، شارٹ نہیں ہوتا، شارٹ کرنا، کسی کو شارٹ کٹ کرنا وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی منادا مرخم کا وہ معنی ہے. اس میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی. تو اصلی حرکت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح جو دوسرا ہے ضمہ بھی اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں یہاں پر جو یا منسو ہے، یا مثال کے طور پر یا منصور ہے پہلے جو اصل ہے، اور یا مثال کے طور پر یا مالکو ہے. اب میری بات سنو، یا مالو یا مالی تو اس لیے پڑھیں گے کہ چونکہ اب ہم نے ترخیم کیا ہے، تو لے لام کی جو اصل حرکتی مثال وہ اس کو کسرہ دیا گیا تھا، کسرہ ہی تھا نا یا مالکوں میں، تو ہم کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح ضمہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے اگرچہ اس کو ترخیم کر دیا ہے لیکن چونکہ یہ ابھی مفرد ہے. یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، اور مفرد معرفہ کس چیز پر وہ مبنی ہوتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا یا جمیلو یا زیدو، یا مثال کے تو یا فاطمہ تو یا زینبو. تو یہاں بھی اس طریقہ کار کے مطابق ہم اس کو ما یا مالو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا منسو یہ بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے نا مفعول مطلق ہے، تو مفعول مطلق پڑھا دوں، یہ بھی آسان ہے.